اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم جس سورہ کا ترجمہ ابھی پڑھ رہے ہیں وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کے ترجمے پہ جو نا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کا ترجمہ کر کے کہ ادھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک تو بنی اسرائیلوں کے بارے میں ذکر آتا ہے، ان کی نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی تھی۔ نعمت کا مطلب ہے انعام، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے تھے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بتا رہے ہیں مسلمانوں کو، اور ان احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارڈرز یعنی حدیں قرار دیا ہوا ہے کہ اس کو کراس نہیں کرنا، اس سے آپ کے انعامات میں فرق آئے گا۔ تو لہٰذا درمیان میں یہ جو نا وہ آیت اللہ تعالیٰ کی کبھی بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا تو کبھی انعامات آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی واضح نشانی دی، اور حقیقت یہ ہے جو لوگ اللہ کی انعام کو پا لینے کے بعد اس کو گمراہی سے بدل دیتے ہیں، یعنی وہ پھر راہ سے ہٹ جاتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ سخت معاوضہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اپنے کو بنی اسرائیل کا یہ بھی پھر دوبارہ ذکر کریں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے واضح نشانہ دی تھی، ان پر بہت انعامات کیے تھے، لیکن انہوں نے انعامات کا ان کی قدر نہیں کی اور گمراہی میں چل پڑے، اپنے اپنے طریقے انہوں نے نکال لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جو ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی گرفت سخت کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے۔ کافر عربی لفظ ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں انکار کرنے والوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ جو ٹرم استعمال کی ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہوا ہے۔ کوئی بندہ کسی کی بات نہ مانے وہ اس کے لیے کافر ہے۔ آپ حق کی بات کریں، حق کو اگر کوئی بندہ نہیں مان رہا، لیکن جو بندہ کہے گا وہ تو کہے گا کہ میں تو حق پہ ہوں۔ لہٰذا یہ ٹرم جو ہے یہ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ دوسرے کے لیے کافر ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کوئی بات کر رہا ہے اور دوسرے اس کے اپوزٹ بات کر رہا ہے اور نہیں مان رہا تو وہ اس کے لیے کافر ہے۔ دونوں بندے صحیح نہیں ہو سکتے، ایک بندہ صحیح ہو سکتا ہے، دوسرا بندہ غلط ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹرم استعمال کی ہے کہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے۔ دیکھیں آپ دنیا کی زندگی، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جن کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بس جو زندگی یہی ہے، جو مرضی عیاشی یہی کرنی ہے تو کر لو، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ تو لازمی ہے کہ یہاں یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے پیسے کیسے مل رہے ہیں، کہاں سے مل رہے ہیں۔ ایک کسی سے غلطی ہو جانا وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن ایک لوٹ مار مچا دینا وہ تو علیحدہ ہوتا ہے کہ اس نے تو جان بوجھ کے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، تو وہ تو اپنی دنیا کی زندگی کو دل فریب بنا رہا ہے، عیاشی والی حالت بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ اس دنیا کی زندگی میں بہت ہم نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ وہ ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ کسی کے پاس مال ہے تو دیکھو وہ اس مال پہ خوش ہو جاتا ہے، گھروں پہ خوش ہوتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے دل فریب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو وہ جو اس طرح دل فریبیاں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ وہ خود بھی سوچ لے ابھی کہ کون کون ہے جو اس طرح بنا رہے ہیں۔ اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کا کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں۔
حالانکہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قیامت کے دن ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. یعنی قیامت کے دن جو ایمان والے ہیں وہ ان کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں بہت درجے پہ ہوں گے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب فضل عطا فرماتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے سب لوگ ایک ہی امت تھے. مثلا امت عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے گروہ، ایک ہی گروہ تھا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور وہ ان کی جو اولاد ہوئی تو لازمی ایک نبی کی اولاد ہوئی، تو جو ان کو تربیت دے رہا تھا وہ ایک ہی طریقے کے لیے. یہی طریقہ تھا مسلمانی والا، فرمان برداری والا. تو پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سارے ایک ہی تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے بشارت اور انذار کرتے ہوئے. پھر جب انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کسی بات پہ نہیں بن رہی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے نبی بھیجنے ہیں. وہ ان کو خوشخبری دیں گے اور ڈرائیں گے. یہ نبی کے یہ دو کام ہوتے ہیں، خوشخبری دینا اور ڈرانا. دیکھیں اسی کام کی وجہ سے تو پھر منافق پیدا ہوئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ نبی کا تو کام ہی ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نبی تو ان کو بس ڈر سنا، تو وہ سمجھ رہے تھے بس یہ سنانے کے لیے آیا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ کام رکھے تھے، لیکن مین کام اس کے یہ دو ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست قائم کی تھی، تو جب ریاست میں ایک بڑا ہوتا ہے تو بڑے کی ریسپیکٹ کرنا، اس کے فیصلوں پر جو ہے نا وہ چونچا نہیں کرنا، یہ سارے کام آتے ہیں. پھر وہ نبی بھی تھے تو لازمی ہے کہ اس کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن مین جو کام اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے وہ دو ہی ہیں کہ وہ خوشخبری دے گا اور ڈرائے گا، اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان سے اختلافات کا فیصلہ کر دے. پھر ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ کتابیں عطا فرماتا ہے، اور کتابوں کے ساتھ وہ قول فیصل مثلا بالکل فائنل اتھارٹی وہ کتاب ہوتا ہے، اور انہیں کتابوں سے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. دیکھیں پھر وہی کتاب آ گئی. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عورت نے چوری کی تھی تو تب چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا رائج ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے سنا چکے تھے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو جب اس نے سونے کا کوئی ہار چوری کیا تھا، ابھی سونے کی جو مالیت تھی کتنی تھی کیا تھا وہ پھر آگے حدیث سے پتہ چلے گا، لیکن جب اس کے ہاتھ کاٹے جانے لگے تو سفارشیں کی گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لے بالغ بیٹا تھا زید بن حارث، ایک حارث نامی بندہ تھا، اس سے بیٹا لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پال رہے تھے. اس وقت وہ اولاد نہیں تھی بیٹے کی، اس سے پیار بھی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا ہے ان کا، پیار کر رہا ہے تو چلو اس سے سفارش کرا لو، شاید مان لے. کیونکہ وہ جو عورت تھی وہ کسی امیر گھرانے کی تھی، کوئی بڑا خاندان تھا، چودھری تھا، وڈیرا تھا. تو اس کو ہاتھ جب کاٹا جاتا تو لازمی ہے کہ ہاتھ تو نظر آتا کہ بھائی اس نے تو چوری کی ہے. جب سفارشیں کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں کہا کہ پچھلی امتیں جو پچھلے جو نبی کے ٹائم پہ جو لوگ کرتے تھے وہ ایسے کرتے تھے. اس کے بعد تو میں نے ایسا نہیں کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کٹوائے تھے. جب یہ نبی کتاب کے بغیر نہیں جا سکتا تو یہ جو کتاب آتی ہے وہ قول فیصل آتی ہے. اس وجہ سے ہمیں کتاب پہ چلنا چاہیے، بندوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ آپ کے لوگ ایسے کر رہے ہیں، وہ ایسے کر رہے ہیں، وہ ایسے کر رہے ہیں. کیونکہ بندوں کا کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. ملک کے قانون کو دیکھا جاتا ہے کہ ملک کا قانون کیسا ہے. اس میں تو آپ کو سفارشی لوگ بھی ملیں گے، ادھر آپ کو جو رشوتی لوگ بھی ملیں گے،
لوگوں کو دیکھ کے اگر ملک کا فیصلہ کیا جائے تو پھر تو کچھ نہیں. ملک کے قانون کو دیکھا جاتا ہے کہ ملک کا قانون کیا بنا ہوا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو جانچ لینے کے لیے مسلمانوں کو کتاب کو دیکھنا چاہیے کہ کتاب کیا بتا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نبی بھیجتا ہوں تو اس کے ساتھ وہ انذار کرتے ہوئے اور خوشخبری بتاتے ہوئے آتے ہیں, ڈراتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی میں کتاب اپنی نازل کرتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں. وہ جو نبی بھی ہوتے ہیں وہ کتاب پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ کتاب جن کو دی گئی اس میں اختلاف بھی انہوں لوگوں نے کیا جن کو یہ کتاب دی گئی تھی. نہایت واضح دلائل کے ان کے سامنے آ جانے کے بعد اور محض اپنی زدہ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب میں نے جن کو کتاب دی ہے نا, وہ کتاب والے پھر آپس میں جو ہے نا ضد کی وجہ سے اور جب ان کے پاس سامنے بالکل واضح دلائل بھی آ چکے تھے, اختلافات کرنے لگے. پھر وہ اختلافات اس طرح کرتے تھے کہ کسی نے کسی صورت کو پکڑ لیا, کسی نے کسی صورت کا کیا مطلب نکال لیا, کسی نے صورت کا کیا مطلب نکال لیا. پھر انہوں نے فرقے بنا لیے. یہ فرقے پھر ایسے بنتے ہیں کہ قرآن کی کوئی صورت اٹھا لی یا کتاب کی کوئی صورت اٹھا لی, کسی بھی کتاب کی, آپ یہودیوں کو دیکھیں, عیسائیوں کو دیکھیں یا مسلمانوں کو دیکھیں, یا کسی کے پاس بھی اگر کوئی کتاب ہے تو ان کے اندر جو فرقے آتے ہیں وہ فرقے پھر اسی طرح کے آتے ہیں. اپنی کتاب کی کوئی آیت اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس میں سے اپنے مطالب کے جو ہے نا وہ مقصد نکال کے نا وہ آدمیوں کو بیان کر کے پیش کر دیتے ہیں. اس وجہ سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, فرقہ نہیں کرنا. اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رکھا ہے مسلمان, تو مسلمان ہی رہنا ہے. مسلمانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا, آپ کا کوئی فرقہ نہیں آئے گا. اس میں نہ کوئی بریلوی آئے گا, نہ کوئی وہابی آئے گا, نہ کوئی اہل حدیث پہنچے گا. وہ پھر اپنے فرقے کے ساتھ رہے گا. ایک ہی امت ہوگی اور وہ امت مسلمہ ہوگی, صحیح طریقے پہ جو کتاب پہ مسلمان کی امت ہے. آپس میں زدہ کی وجہ سے پھر یہ جو ماننے والے ہیں یعنی قرآن کو ماننے والے ماننے والے ہیں, اللہ نے اپنی توفیق سے اس حق کے بارے میں ان کی رہنمائی کی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے قرآن کی بات مانی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حق کی وجہ سے رہنمائی فرمائی ہے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھاتا ہے. تو ناظرین, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پہ چلیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا قرآن پہ آ جائیں. بار بار اللہ تعالیٰ یہ تلقین کر رہے ہیں کہ کتاب جو میں نے اتاری ہے اس کتاب پہ چلو, کتاب میں نے جو اتاری ہے اس کتاب پہ چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے, جو سنت جس کو کہتے ہیں, سنت کہتے ہیں طریقوں کو ہے. میں نے بتایا نا کہ جو الفاظ ہیں الفاظوں کی معنی کو سمجھا کریں. حدیث کہتے ہیں کسی کی بات کو, کوئی بھی بات کر لے وہ حدیث ہے, کوئی بندہ بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ حدیث ہے, اللہ کی بات بھی ایک حدیث ہے. سنت کہتے ہیں جو طریقے پہ ہوتا ہے, جس طریقے پہ اختیار کرے بندہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا طریقہ اختیار کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ جو ہے وہ بات کو تبدیل کرے. یہ سنت طریقہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت ہے, جو طریقہ ہے, اس طریقے پہ اختیار کریں. اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ بھی کتاب پہ چلتے تھے. آپ بھی کتاب کو فالو کریں اور انشاءاللہ کتاب کو فالو کریں گے, صحیح مسلمان بنیں گے. جزاک اللہ.